بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زوجہ سے ہنسی مذاق کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنازے میں شرکت کے بعد بقیع یعنی مدینہ کا قبرستان سے لوٹ کر میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میں درد سر میں مبتلا تھی اور یہ کہہ رہی تھی، ہائے میرا سر۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ہائے میرا سر اے عائشہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، آخر تمہیں حرج ہی کیا ہے؟ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر جاؤ گی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، پھر تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر تم کو دفن کر دوں گا۔ یہ سن کر مجھے سخت غیرت آئی اور میں کہنے لگی، ہاں میں خوب جانتی ہوں کہ آپ یہ کام انجام دے کر مجھے کفنا دفنا کر میرے گھر واپس آئیں گے اور میرے ہی گھر میں اپنی کسی بیگم سے ہم بستری کریں گے۔ میری یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ پھر کچھ ہی مدت بعد آپ کو وہ مرض لاحق ہو گیا جس میں آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور جنبر نہ ہو سکے۔ اس واقعہ سے اندازہ لگائیں کہ بیوی اپنے شوہر کے معاملے میں کس قدر زیادہ غیرت مند ہوا کرتی ہے۔ دراصل یہ غیرت اس کی فطرت میں داخل ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے بارے میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، مگر وہ اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے شوہر کی زندگی میں اس کے علاوہ کوئی بھی عورت اور قدم رکھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑے ہی نرمی سے پیش آیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی خوش مزاج اور ہنس مکھ خاتون تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خوش گپی سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسانے کے لیے اچھی اچھی اور لچھے دار باتیں کیا کرتی تھی۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گزشتہ رات آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ کے ساتھ جو میں رکوع میں گئی تو میں نے اپنی ناک کو زور سے پکڑ لیا کہ کہیں میری ناک سے خون نہ ٹپکنے لگ جائے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے۔ اسی طرح سودا رضی اللہ عنہ وقتاً فوقتاً کوئی بات کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسایا کرتی تھی۔ یہ وہ پہلی خاتون ہیں جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد نکاح کیا، اور ان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ مجھے سودا رضی اللہ عنہا کے سوا کسی بھی دوسری عورت کی طرح ہونے کی آرزو نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عہد نبوی میں اپنی بیوی سے زہار کر لیا اور اس کا کفارہ ادا کرنے سے قبل ہی اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا۔ پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعے کی خبر کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تجھے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے پر کس چیز نے ابھارا؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے چاندنی رات میں اس کی پازیب کی سفیدی دیکھ لی، چنانچہ مجھے اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہو سکا اور میں اس سے ہم بستری کر بیٹھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور اسے حکم دیا کہ جب تک زہار کا کفارہ ادا نہ کرو اپنی بیوی سے الگ رہنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں نکلی۔ اس وقت میں چھوٹی تھی اور جسم پر زیادہ گوشت نہیں ہوا تھا، اس لیے میں لحیم شہیم نہیں تھی۔ قافلہ منزل کی طرف رواں دواں تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنتے ہی لوگ آگے بڑھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتا ہوں۔
چنانچہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا اور مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ اس وقت آپ خاموش ہو گئے اور مجھ سے کچھ کہا نہیں۔ ایک مدت کے بعد جب میں لہیم شہیم ہو گئی اور میرا جسم بھاری بھرکم ہو گیا اور مجھے اس دوڑ کا واقعہ یاد نہیں رہا، تو اس وقت بھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں نکلنے کا اتفاق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمراہ ساتھیوں سے فرمایا، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ جب لوگ آگے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، آؤ میں تمہارے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اس وقت بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، مگر اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے آگے بڑھ گئے اور ہنسنے لگے۔ پھر فرمایا، یہ جیت گزشتہ ہار کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ اسی طرح پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔